اس آیت مبارک میں 4 معانی ہیں۔ فاذکرونی، اللہ کو محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے، کوئی کسی کو ایسے نہیں کہتا کہ مجھے یاد کرو، محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت محبت سے پیدا فرمایا ہے، ایک ایک چیز کو بڑا سنوار کے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنی آنکھ دیکھ، کان دیکھ، زبان دیکھ، چہرہ دیکھ، اٹھنا دیکھ، بیٹھنا دیکھ، کھانا دیکھ، پینا دیکھ، ایک ایک چیز کو کیسے سنوار کے پیدا کیا۔ جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگا دی، جتنے سائز میں خوبصورت لگتی تھی اس سائز میں لگا دی، جہاں ناک اچھا لگتا تھا وہاں ناک لگا دیا، خوبصورت ہونٹ لگا دیے، ہونٹوں کے اندر کتنے خوبصورت دانت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ایک ایک اعضاء کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہاری انگلی بھی پورے دیکھو کیسے خوبصورت ہیں۔ اللہ کی محبت ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیار سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیار سے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی مجھ سے محبت رکھو۔ سب اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب الاعلیٰ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ الذی خلق فسوی، کیسے اس نے تمہیں سنوار کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سنوار کے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اس کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے۔ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتا اور انسان بیچارہ ہر اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں جو اس کو نظر نہیں آئی، سمجھتا ہے شاید یہ چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بڑا دشمن ہے، جیسے ہم کسی پہاڑی راستے پہ جائیں یا کسی جنگل میں جائیں آپ تو وہاں ہر موڑ کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا خطرناک موڑ ہے، خطرناک موڑ ہے، ذرا اس طرح چلے۔ تو جب آپ قرآن کریم کھولتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے ان شیطان لکم عدو مبین، وحید کل بچوں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بھئی شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیطان ڈنڈے سوٹے سے نہیں جاتا، یہ نامراد کلاشنکوف کی گولی سے نہیں مرتا، یہ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے جاتا ہے۔ جب دل اللہ کا ذکر کرے گا یہ اندر آ نہیں سکے گا، اگر دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے پھر شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک کے بعد ایک ناجائز خیال اس نے دل کے اندر ٹکایا ہوا ہے، یہ انسان کو پریشان کر رہا ہے، یہ انسان کو ناکام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بچ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا ذکر کرو، میرا دھیان کرو، یہ اندر نہیں آ سکے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ایک تو زبان سے ذکر ہے، یہ بھی الحمدللہ ذکر ہے، تسبیحات ہم کرتے ہیں ذکر ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، یہ بھی سارے کے سارے مقدس اور پاکیزہ ذکر ہیں، لیکن حکم ہے کہ ذکر کثیر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ کثیر کس کو کہتے ہیں بچوں؟ کثیر اس کو کہتے ہیں جو چیز بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ کی کبھی کوئی حد نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ بہت زیادہ یہاں پوری ہو گئی، بہت زیادہ جب بنتا جب وہ شمار میں نہ آئے، جب انسان کا یہ دل اللہ اللہ کرے گا ایک تو یہ 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوگی، جب انسان کا دل اللہ اللہ کرے گا وہ جسم کے ایک ایک خلیے سے ایک ایک ذرے سے جہاں جہاں خون جائے گا وہ جگہ کرتی جائے گی اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ ذکر کثیر ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ زبان بول رہی ہے شاید، باقی اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بے زبان رکھا ہے۔ آمین۔ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا یہ زبان جو بہت طرف زبان ہے، یہ بہت دلیلیں ڈھونڈ کے لے آتی ہے، یہ بہت سارے جواز گھڑ لیتی ہے، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس دن کچہری لگے گی، اس دن پورا انصاف ہوگا، اس دل سے پوچھا جائے گا بتاؤ یہ گناہ کیوں کیا ہے، یہ غلطی کیوں کی ہے، یہ جرم تم نے کیوں کیا ہے؟ دل کہے گا میں نے تو نہیں کیا، لکھنے والے نے ایسے میرا نام لکھ دیا۔ یہ جرم تو ہاتھوں نے کیا ہے، یہ جرم پاؤں نے کیا ہے، یہ جرم آنکھوں نے کیا ہے، یہ جرم آنکھ نے کیا ہے، یہ جرم فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، میں نے کہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں پاؤں کو بلوا نہیں دے گا، یہ ہاتھ پاؤں گواہی دے گے کہ ہم اس کے ماتحت تھے، یہ ہمیں کہتا تھا، ہم ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے تھے، جوازاری کرتے تھے، یہ ہم کہتا تھا ہم چوری چکاری والے پاس ہوتے تھے، ہم اس کے ماتحت تھے۔ بھائی یہ دل جس طرف جائے گا پورے وجود کو اس طرف لے کے چلا جائے گا۔
اگر یہ دل اللہ کی طرف لگ گیا، اگر یہ دل اللہ کے دھیان والا بن گیا، یہ پورے کا پورا وجود جو ہے یہ جنت کا مستحق ہے، یہ آرام کے اندر ہوگا، یہ بھائی جنت میں جائے گا، یہ اللہ کی رضا کے باغات کے اندر ہوگا، ایک کے بعد ایک نعمت ملے گی، ایک کے بعد ایک فروٹ ملے گا۔ حضرت والا فرماتے تھے جو پہلا فروٹ کھائیں گے اس کے بعد جو اگلا ملے گا اس کا ذائقہ اس سے اچھا ہوگا، جو اگلا ملے گا اس کا ذائقہ اس سے اچھا ہوگا۔ بھائی نہ ختم ہونے والی وہ نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ کیسے ملیں گی یہ نعمتیں؟ جب اللہ کا ذکر ہمارے دل کے اندر آئے گا، جب یہ دل بن جائے گا تو پورا جسم بنتا چلا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، دیکھو تمہارے وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ بن جائے گا تو پورا وجود بن جائے گا، اگر وہ دل بگڑ جائے گا تو پورا وجود بگڑتا چلا جائے گا۔ اب بات یہاں تو نہیں ختم کر دی، اللہ کے حبیب نے تو کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا دیکھو انسان کا جو دشمن ہے شیطان، وہ انسان کے ابن آدم کے دل کے اوپر دو زانو ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے یہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپنی سون ڈال دیتا ہے، پھر جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ اب اس زمانے میں آ گیا نا، وہ ہمیں رگ کا ٹیکا لگاتے ہیں جب ہمیں زیادہ بیماری ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیکے کے اندر جو انجیکشن ہوتا ہے ہمارا، جو دوائی ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو کے جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں جاتی ہے اور بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ نامراد خون کے اندر جو ہے، دل کے اندر جو ہے اپنی ناپاک سون ڈالتا ہے، پھر اس کے جراثیم خون کے اندر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت والا فرماتے تھے باورچی خانے کا دروازہ بند کیے بیٹھے ہو، کبھی کتا بلا آ کے برتنوں کو منہ نہ لگا دے، برتن ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ جو شیطان ہے یہ کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے، اور یہ دل کے اندر آ جاتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، اس کو دل سے نکالو پھر کامیابی ہے۔ اللہ والے اس کے ساتھ جنگ لڑ گئے ہیں، اس کو دل میں نہیں آنے دیا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، جو روحانی نعمتیں ہیں وہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ اماں حلیمہ روتی آتی ہے، مانگتی آتی ہے، یا اللہ میں غریب ہو گئی ہوں، کوئی امیر گھرانے کا بچہ مجھے عنایت فرما دے، وہ میری خدمت کریں گے، میری غربت دور ہو جائے گی۔ مانگنے والا اپنی حاجت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنے ظرف کے مطابق دیا کرتا ہے۔ اماں مانگتی آتی ہے، 40 اور بھی ہیں انہوں نے مانگا نہیں، وہ مشرکوں کے بچے لے کے جا رہی ہیں۔ یہ اللہ سے روتی آتی ہے، مانگتی آتی ہے، سواری بھی کمزور ہے، پلے بھی کوئی سامان نہیں، بالکل غریب ہے، کس سے مانگ رہی ہے؟ اللہ سے مانگ رہی ہے۔ اللہ نے اپنا حبیب دے دیا، رحمت للعالمین دے دیا، دونوں جہانوں کا امیر اٹھا کے جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ یہ کیسے نعمت ملی؟ رونے اور مانگنے سے نعمت ملی۔ جو اللہ کے آگے رو لیتا ہے، مانگ لیتا ہے، اللہ کسی کا اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتا۔ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا سنت ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ڈھونڈ کے دکھائیں جو اللہ کے آگے رویا اور مانگا نہ، یہ سنت ہے۔ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا کہ رو رہے اور مانگ رہے؟ گناہ گار تو ہم ہیں، وہ تو پاک تھے، وہ تو معصوم تھے، یہ کیوں رو رہے اور مانگ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا اللہ کی رحمت کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ رو رہے اور مانگ رہے ہیں نا، کہیں شیطان سے ثابت کر دے کہ اللہ کے آگے رویا اور نامراد۔ جو روتا اور مانگتا نہیں اللہ کے آگے وہ شیطان کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جو اللہ کے آگے روتا اور مانگتا ہے وہ نبیوں کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ بھئی یہ نعمتیں جو روحانی ہیں وہ اللہ کے آگے رونے اور مانگنے سے ملتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی اونچی ہستی آنے والی ہوتی ہے تو جو شہید روئے ہیں ان کو پہلے اللہ تعالیٰ خواب کے اندر بشارتیں دے دیتا ہے کہ بہت اونچی ہستی آنے والی ہے۔ حضرت والا سناتے تھے یہ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یا اللہ میری زندگی دراز فرما دے، یا اللہ میرے کندھوں کے اوپر بٹھا دے۔ جب نبوت کا تاج سر کے اوپر جگمگا رہا تھا، کاندھوں کے اوپر بٹھا نہیں دیا، اب پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کبھی محبوب کو کوئی دھچکا نہ لگ جائے۔ یہ پوری کائنات کے خزانے کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے تمام صحابہ کرام کی محبت کو اکٹھا کر لیں، جو محبت حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے حبیب کے ساتھ اس کے ساتھ مل نہیں سکتی۔
یہ کس چیز سے نعمت ملی؟ رونے اور مانگنے سے نعمت ملی. یہ اونچی نعمتیں رونے اور مانگنے سے مل رہی ہیں. یہ 2 پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں جیسے کافر تھی ویسے کافر کی کافر رہ گئی. مبارک جسے کے ساتھ جسہ بھی لگ رہا ہے، بچے بھی پیغمبروں کے پیدا کر رہی ہیں، کھانے بھی بڑے مقدس کھا رہی ہیں، گفتگو بھی بڑی مقدس کر رہی ہیں، جسم تو حوالے کیے بیٹھی ہیں، دل جو اونچی چیز ہے وہ بتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کافر، کتنے اچھے ماحول کے اندر رہ جائے، وہ دل ان کے کافروں کے بتوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں. پیغمبروں کی دعائیں بھی ان کو نہیں بچا سکی. یہ فرعون کی گھر والی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرات فرعون. اور اللہ تعالیٰ بطور ضرب المثال پیش کرتا ہے مومنوں کے لیے کہ ایسے ہوتے ہیں مومن. کتنے برے حالات ہیں، کتنا ظالم بادشاہ ہے. میخوں والا مشہور تھا، دیواروں کے اندر میخیں ٹانگ دیتا تھا، ظلم کرتا تھا. کتنے گندے ماحول کے اندر رہ رہی ہے، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف بت پرستی ہے، شراب ہے، گندا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر رہ رہی ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ کے آگے رو رہی ہے اور مانگ رہی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما دے، مجھے اپنی جنت کے اندر ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی جگہ تو عطا فرما دے. رو نہیں رہی، اللہ کے آگے رو نہیں رہی. اللہ نے برگزیدہ کر لیا. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بھی اللہ کے آگے اسی طرح رو لو اور مانگ لو. حالات جیسے بھی ہوں، زندگی جتنی بھی مشکل کا شکار ہو، دیکھو اللہ کے آگے رونا اور مانگنا نہ چھوڑنا. ضرب المثال اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر چلا جائے انسان، جس کے رستے کے اوپر چلے. اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں اس عورت کو اس نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا. فرعون اس کو عبادت تو کرنے نہیں دیتا تھا، نمازیں تو پڑھنے نہیں دیتا تھا. یہ اللہ کے آگے رو رہی ہے اور مانگ رہی ہے، یا اللہ میں فرعون اور اس کے ظلم سے برات کا اظہار کرتی ہوں، تو اپنی جنت کے اندر ایک جھونپڑے کی جگہ تو مجھے عنایت فرما دے. ایک طرف تو بادشاہت تھی، کنیزیں اور لونڈیاں تھی، سونا اور چاندی تھا، کتنے کتنے مال اور اسباب تھے، کتنی خوبصورت زندگی تھی، اور دوسری طرف اللہ اور رسول تھا. اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت زیادہ تھی. نہ یہ محل کی طرف گئی، نہ یہ بادشاہت کی طرف گئی، نہ یہ مال و زر کی طرف گئی، نہ یہ آئے عیشوں کی طرف گئی. اس نے وہ راستہ پسند کیا جو اللہ اور رسول کا راستہ تھا. اس کے اوپر تشدد شروع ہو گیا، اس کی زندگی کھٹن ہو گئی. یہ گھبرائی نہیں، اس نے کہا یہ زندگی تو ختم ہو ہی جائے گی. یہ اللہ کے آگے رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما، میں فرعون ظالم بادشاہ اس کے ظلم سے برات کا اظہار کرتی ہوں، مجھے اپنے جنت کے اندر اپنے ساتھ ایک جھونپڑے کی جگہ تو عنایت فرما دے. بھئی اللہ کے آگے رونا اور مانگنا بہت ضروری ہے. اللہ کے آگے اللہ والے رونے اور مانگنے کا طریقہ سکھا گئے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے یہ بھی سنت ہے. الحمدللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے یہ بھی سنت ہے. کعبہ کعبہ ہے، مرکز انوار و تجلیات ہے، ہر وقت رحمت کعبے کے اوپر برس رہی ہے. کعبہ چھوڑ کے غار ہرا جا رہے ہیں، روتے اور مانگتے جاتے ہیں. جسمانی علوم کے اندر امی ہے، روحانی علم روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بھائی وہ فرماتے تھے ایک 10-15 منٹ یہ ارادہ کر کے کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں، کسی کھیت کی طرف نکل جائیں، کسی باغ کی طرف نکل جائیں اور روتے اور مانگتے جائیں، یا اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں. تو خود فرماتا ہے تو ایک بالش تھا میں 2 بالش آؤں گا، تو ایک ہاتھ آ میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا. یا اللہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ میری نماز نہیں ہوتی، یا اللہ نماز میں میرا دل نہیں لگتا، یا اللہ مجھے فلاں گناہ سرزد ہوتا ہے، یا اللہ میں فلاں گناہ سے نہیں پڑھ سکتا، یا اللہ میری غربت کا مسئلہ ہے، میرا مدرسہ نہیں چل رہا، یا اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ تو مہربانی فرما دے، یا اللہ مجھے نعمت عطا فرما دے. حضرت والا فرماتے تھے اللہ سے ایسے گفتگو کرو جیسے کسی دوست سے کرتے ہو. اللہ تمہارے سامنے ہے، تجھے دیکھ دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں. ایسے اللہ سے حال احوال بیان کرو، انشاءاللہ نعمت ملی پڑی ہے. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں. میں راجن پور میں محکمہ نہر میں ایس ڈی او تھا. وہاں ہم روز مراقبہ اور ذکر کرایا کرتے تھے، اور لنگر بھی ہمارا تھا شام کے وقت، اور لوگ آتے تھے لنگر کرتے تھے. ایک انجینئر ایک دن ہمارے پاس آیا، کہنے لگا جی جہاں میں جاتا ہوں مجھے نوکری سے نکال دیتے ہیں. اب میں نے تھک ہار کے یہ چھوٹا سا سٹور کھولا ہے، یہ بھی نہیں چلتا، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں.
میں نے کبھی وظیفے تو اور لوگ بتاتے ہیں، ہمارے حضرت یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ تم روتے مانگتے جاؤ جنگل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرو، رو رو کے مانگ مانگ کے اللہ تیرے در پہ آیا بیٹھا ہوں، تو میری مشکل نہیں حل کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھیں شیطان بازاروں کے اندر ہے، اس کو انسان سے دشمنی ہے، جنگل میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اس نے بے پردہ کو اپنی بے حجابی کے لیے اگر شہروں سے بن اچھے تو شہر اچھے کے بن جنگل کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ وہ ہمارے کہنے پہ جنگل چلا گیا، اس نے وہاں جا کے رو کے مانگا، وہ رو مانگ کے آیا، عصر کے وقت اپنے وہ سٹور کے اوپر بیٹھا تو اس کو ایسے اونگ آئی، اونگ جو آئی اس اونگ کے اندر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سر کے اوپر رکھا اور کہا گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد فجر کی نماز میں پڑھ کے فارغ ہوا تو میرا دروازہ کھڑکا، جہاں میں رہتا تھا میری رہائش پہ، باہر دیکھا تو بھائی انجینئر صاحب آئے ہوئے تھے، کہنے لگے جی اسلام آباد سے میرا لیٹر آیا ہے، مجھے باقی طریقہ بھی سمجھا دیں۔ بھائی یہ ایسا تیر بہدف طریقہ ہے، آپ جائیں اللہ کے آگے روئیں اور مانگے، اللہ کے حبیب 40 برس تک روتے اور مانگتے رہے، نبی شروع ہی سے نبی ہوتا ہے، عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے، نبی کے ایک پل بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کے بغیر نہیں گزرتا، وہ ہدایت ہی ہدایت پہ ہوتا، اس کا بچپن بھی قابل تقلید، اس کی جوانی بھی قابل تقلید، اس کا بڑھاپا بھی قابل تقلید، اللہ تعالیٰ اسے جب اظہار نبوت کرا لے، لیکن ہوتا شروع سے نہیں۔ بھئی یہ بھی طریقہ ہے، حضرت والا ہمیں فرماتے تھے کہ ہمیں حضرت فضل علی قریشی چھوڑ کے ایسے جنگل میں جاتے تھے اور روتے تھے مانگتے تھے۔ بھئی 5-10 منٹ چلے جائیں، اللہ کے آگے حال احوال کریں، رو رو کے مانگیں، وہاں بیٹھ کے مراقبہ کریں، انشاءاللہ نعمت ملی پڑی ہے۔ بھئی نکل جائیں گے آپ، سارے کے سارے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سے نکل جائیں گے، جب دل کا ذکر کریں گے اندھیرے آ نہیں سکتے، ناکامی آ نہیں سکتی، کامیابی قدم چومے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر، کثیر کس کو کہتے ہیں جو شمار میں نہ آئے، جب دل کا اللہ اللہ کرے گا 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوگا، جب دل اللہ اللہ کرے گا ہڈی ماس بار بار اللہ اللہ کرے گا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اللہ کا ذکر میں رہو، اس دل کو حکم ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ بھی تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے اور فرشتے بھی تمہارے اوپر رحمت پہنچائیں گے۔ تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ جب ذکر کثیر آئے گا تو اللہ کی رحمت ساتھ لے کے آئے گا، جب اللہ کی رحمت ساتھ لے کے آئے گا تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال لے گا، تمہیں پریشانیوں سے نکال لے گا، تمہیں ذلتوں سے نکال لے گا، تمہیں گناہوں سے نکال لے گا، تمہیں ناکامی سے نکال، ساری چیزیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کس چیز سے نکلو گے؟ جب ذکر آئے گا۔ یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں ذکر کثیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ آپ نے دعائیں مانگ کے ذکر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ یہ دل اللہ میاں کا گھر ہے، یہ بائیں جانب جو ہے پستان سے ایک نیچے ذرا انگلی رکھے یہاں، یہ لطیفہ قلب ہے، دل کے اوپر انگلی رکھ کے اس نیت سے دعا مانگے کہ دعا بے شک میری زبان نہ ہو رہی ہے لیکن دعا میرے دل سے نکل رہی ہے۔ اے رب العالمین، میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، اللہ تو مجھے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے، منگن دی توفیق عطا فرماؤ، منگن دی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ سہی اسے تیرے کل تیکو منگتے ہیں، اللہ سہی تیرے کل تیکو منگتے ہیں، اللہ سے تیرے کل تیری محبت دا فیض منگتے ہیں، اللہ سے تیرے کل تیری رضا دا فیض منگتے ہیں، اساں اللہ تعالیٰ تیرے کل ہر غلطی دی معافی دا فیض منگتے ہیں۔ یا اللہ گناہاں دی سیاہی سارے سینے تو دور فرما دے، یا اللہ سارے دل کو اپنے ذکر دے نال روشن فرما دے، یا اللہ سارے دل تو شیطان کو ہٹا دے، یا اللہ سارے تیرے کل تیرے حبیب دی محبت والا فیض منگ دے، یا اللہ سارے ہر سنت تے چلنے
دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ سبحان سن وچن توفیق عطا فرما یا اللہ سب تیرے کول قرآن کریم دی رحمت تے برکت دا فیض منگدے ہیں یا اللہ سب تیرے کول برکت دا فیض یا اللہ قرآن کریم واسطے سارے سینہ کھول لے یا اللہ قرآن کریم واسطے ساڈا سینہ یا اللہ سب قرآن کریم دے سارے حکمت چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سب کریم دے سارے پورے چلن دی توفیق عطا فرما ترا دفعہ دبے دو میرے پیچھے کرو اللہ 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 ادھر بالکل سامنے سجے پاسے لطیفہ روح ہے اتنی انگلی رکھو ادھر بالکل سامنے تھا اللہ 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 یہ تیجا لطیفہ ہے ادھر اتنے چھاتی کو تھوڑا دے اٹھتے اللہ 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 چوتھا لطیفہ خفی ہے دائیں جانب اللہ 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 ادھر درمیان جھولی رکھو اخفا ہے اللہ 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 ہتھے دے رکھو اللہ 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 سیدھے دے رکھو اللہ 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 یہ دل کا ذکر ہے یہ طریقہ یہ ہے کہ اکھاں بند کر کے زبان بند کر کے دل چ نیت کرے سو کہ اساں عرش مولا دے تلے بیٹھے ہیں ساڈے تے عرش مولا ہے آسماناں دے بہت دور اور اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تو ساڈے دل تے آندی پئی تے صبر ہے کہ سو کہ اساں مسجد وچ بیٹھے ہیں لیکن ساری روح دے سامنے روضہ رسول ہے اور اتھوں رحمت آندی پئی دل دے اوتے زبان نال نہ پڑھ سو بلکہ دل تے محسوس کرے سو چپ کر کے دل اللہ اللہ کرے سی دل تے ٹھنڈک محسوس سی اور دل دی دھڑکن جڑی ہے وہ اللہ اللہ شروع کر دے سی اور باقی تمام لطائف بھی وقت دے نال نال کھل ہوئے سن لطائف ایسے سارے نے کھل گئے اکھا بند کر کے زبان بند کر کے سر جھکا کے تھوڑی دیر ایک مراد بات ہے ذکر خفی آ گئی اللہ دعا مانگو جو الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا بہت بہت یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے جو مختلف زبانوں کے لوگ مختلف ناموں کے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں یا اللہ ہم گناہوں کی بوریوں اٹھائے تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں یا اللہ اس ذکر کو اس محفل ذکر کو یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے ہمارے والدین کے ابو اجداد کے یا اللہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ ہر مومن کے گناہ معاف فرما دے یا اللہ قبر والے جہان کے اوپر رحمت نازل فرما دے ہمارے عزیز و اقارب کو یا اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان کے اندر سہولت آرام اور یا اللہ درجات کی بلندی عطا فرما یا اللہ تو مہربانی فرما
تیرے حبیب کا حکم ہے کہ ذکر کا طریقہ کثرت سے سکھا دو یا اللہ جس چیز کو تیرا ذکر دے یا اللہ تو اس کے ہڈی ماس بار بار میں اپنا ذکر جاری فرما دے یا اللہ تو ہر مومن کے دل کو اپنے ذکر والا بنا مومن مرد ہے کہ عورت ہے بچہ ہے کہ بوڑھا عالم ہے کہ بے علم امیر ہے کہ غریب سب کے دلوں سے شیطان کو ہٹا دے یا اللہ مہربانی فرما اس مدرسے میں یا اللہ جہاں محفل ذکر یا اللہ معصوم بچوں کی مائیت کے اندر یا اللہ منتقل ہوئی ہے اس کو یا اللہ چوکی ترقی عطا فرما یا اللہ اس کے رزق کے وسائل پورے فرما یا اللہ تو مہربانی فرما اس کو مرکز ہدایت بنا مرکز تصفیہ کر یا اللہ تو مہربانی فرما لوگوں کو یا اللہ اس جگہ کے لیے یا اللہ کشش پیدا فرما دے یا اللہ تو مہربانی فرما اونچے اللہ والے یا اللہ یہاں سے نکال عالم باعمل اللہ والے یا اللہ پیدا فرما یا اللہ تو مہربانی فرما اس کے تمام مسائل یا اللہ پورے فرما دے یا اللہ یہاں ذکر محفلیں یا اللہ منعقد کرنے کی یا اللہ اپنی طرف سے توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو مہربانی فرما اپنے غضب سے بچا اپنے قہر سے بچا ہمیں معافی عطا فرما ہمارا کوئی حال نہیں یا اللہ تو مہربانی فرما اسلامی ملکوں کے اوپر رحمت نازل فرما ان کو یا اللہ تاغوت کے شکنجے سے بچا یا اللہ کفر سے بچا یا اللہ ان کو یا اللہ یہاں اسلام نافذ فرما دے یا اللہ یہود و نصارہ اور منافقین کے ساتھ یا اللہ اس کو بچا دے مہربانہ مہربانی چکر تیری رحمت وسیع ہے صرف منگتے پیندے روندے بیٹھے ہیں یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ سارے ہڈی ماس وال چکا ذکر مبارک جاری فرما نفس کے شر سے اور شیطان کی شر سے بچا صلی اللہ علیہ اجازت ہو سکتی ان کا نمبر نوٹ کر لیں گے آپ